نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کے بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ یعنی یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں، تم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب انبیاء علیہ السلام پر، ان کے امتوں پر یہ روزے فرض تھے۔ لیکن اس امت کی فضیلت ان امتوں سے اور ہے، کن کے اوپر ایک دن کا روزہ، دوسرے دن چھٹی، کن کے اوپر ایک مہینے کا روزہ، دوسرے مہینے چھٹی، کن کے اوپر ایام بیض کے روزے، باقی مہینہ چھٹی، کن کے اوپر پورے سال کے روزے، باقی چھٹی۔ لیکن آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا احسان کیا، اس امت پر اتنا احسان کیا کہ اس امت کو سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک دیا، اور روزے کی خصوصیت حدیث قدسیہ کے تشریح میں بھی ثابت ہے کہ روزہ خدا تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنے طرف منسوب فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 طبقے یعنی 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزے دار کے لیے ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، جیسا کہ اس کا بدلہ بھی کیا ہے، اس روزے کا بدلہ کیا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی نسبت اپنے طرف کر رہا ہے۔ نماز و روزہ سب عبادات، حج، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں، مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور، چشم اغیار غیروں کی نظر سے پوشیدہ ہے، سراپا اخلاص اور بندہ و معبود کے درمیان ایک راز ہے، حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزے دار کے اور اس ذات اقدس کے جس کے لیے یہ روزہ رکھا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دوسرے شخص کو نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری صورت اور محسوس حیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اس کا ادراک اور علم ہو سکے، بخلاف دوسرے عبادت کے کہ ان کی ظاہری صورت بھی ہوتی ہے جس کے دیکھنے والے پر عبادت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا نماز، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ دیکھی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ بھی دیکھی جاتی ہے، حج کرتا ہے تو وہ بھی دیکھی جاتی ہے، تسبیحات، ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ وغیرہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ سارے دیکھی جاتی ہیں۔ جب روزہ ایک راز ہوتا ہے روزہ دار اور اس کے درمیان میں، تو پھر اس کے بدلے میں اور ثواب دینے میں بھی یہی مناسبت تھا کہ خصوصی اور رازدارانہ طریقہ اختیار کیا جاتا، جس کے اطلاع فرشتوں کو بھی نہ دی جاتی،
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بغیر کسی واسطے کے روزہ دار کو اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ مثلا نماز کا بدلہ فرشتوں سے لکھوایا جاتا ہے، زکوٰۃ کا بدلہ اس کا اعمال فرشتوں سے لکھوایا دیا جاتا ہے، ذکر اذکار کا اعمال اس کا بدلہ فرشتوں سے لکھوایا دیا جاتا ہے، اور باقی عبادات کا بھی بدلہ فرشتوں سے لکھوایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسی عبادت جو صرف اور صرف بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز کی بات ہے، جیسا کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے راز ہیں کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ اسی خصوصیت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ اور اس کے اجر و ثواب کو الصوم لی وانا اجزی بہ میں اپنے طرف منسوب فرما کر اس کی شرافت و عظمت کو بڑھا دیا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مختلف احادیث میں بکثرت خصوص فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم نے کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔